السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شوال کے مہینے میں بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں۔ ان روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ روزے رکھنا کیسا ہے، ان روزوں کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ روایت ہے عن ابی ایوب الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاک صیام الدہر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے۔ اعلاء السنن میں یہ روایت موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 6 روزے 1 سال کے روزوں کے برابر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے یہ 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے برابر ہیں۔ اسی طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزے رکھنے والا شمار ہو جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے کب رکھنا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ شوال کے 6 روزے یکم شوال، شوال کی 1 تاریخ یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی 2 تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے کر کے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ لے۔ بہت سے لوگ عید کے دوسرے دن سے ہی یہ 6 روزے متواتر اور مسلسل رکھنا لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ان روزوں کا وقت پورے مہینے میں ہے اور لگاتار رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے وقت ملے ویسے رکھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے، ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہیں جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے جو روزے رکھتے ہیں شوال کے وہ قابل تعریف ہیں، اور جو نہیں رکھتے انہیں ملامت کرنے کا اور انہیں برا بھلا کہنے کا ہم لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا۔ شریعت سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔